رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ پھر وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور اس میں استعمال ہونے والے جو افعال ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ انہیں پہچانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عین لام میم روٹ لیٹرز علم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا۔ اب ڈکشنری میں لکھا ہوگا کہ یہ باب سین سے استعمال ہوگا اور یہ بن جائے گا جی علم یعلم، علم یعلم۔ آگے معنی اس کے لکھے ہوں گے، اس کے معنی ہے جاننا، یعنی ٹو نو۔ ٹھیک ہے، علم یعلم اس کے معنی ہے ٹو نو، جاننا۔ پھر عین لام میم یہ اگر افعال میں آئے گا تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ماضی اس کا بن جائے گا عالمہ، افعلا کے وزن پہ یعلم۔ باب فعال میں زبر بولنا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ عالمہ یعلم، عالمہ یعلم، اس کے معنی ڈکشنری ہمیں بتائے گی کہ اس کے معنی ہے ٹو انفارم، یعنی کسی کو کچھ بتانا۔ اب دیکھیں، وہ تھا خود جاننا، یہ ہے آپ کسی کو بتا رہے ہیں۔ اب یہ ڈکشنری بتا رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہی روٹ لیٹرز جب آئیں گے باب تفعیل میں تو کیا بن جائے گا جی؟ علمہ یعلم۔ اس کے معنی ڈکشنری ہمیں بتائے گی، لکھے ہوں گے ٹو ٹیچ، ٹو ٹیچ، سکھانا۔ ٹھیک ہے، یہی روٹ لیٹرز جب باب تفاعل میں جائیں گے تو بنے گا تعلم یتعلم، تعلم یتعلم۔ ڈکشنری بتائے گی کہ اس کے معنی ہے ٹو لرن، سیکھنا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ روٹ لیٹرز دیکھیں وہی ہیں، عین لام میم۔ وہ باب میں جا رہے ہیں، کیا میننگز بن رہے ہیں اس میں میری آپ کی عقل نہیں کرے گی کام، ڈکشنری بتائے گی آپ کو کہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹو نو کوئی چیز خود جاننا، ٹو انفارم کسی کو کچھ بتانا، ٹو ٹیچ کسی کو کچھ سکھانا۔ اب دیکھیں، انفارم اور ٹیچ کرنے میں فرق ہے۔ آپ نے میرے سے سوال پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ انفارمیشن دے دی میں نے آپ کو۔ ٹیچنگ کے لیے مسلسل آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور تعلم یتعلم کے معنی ہے ٹو لرن۔ اب دو لفظ اس حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، میں جملے آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ ایک باب تفاعل کا لفظ ہے تعلم، پہلا ہی لفظ، فعل اور فاعل اس نے سیکھا۔ تعلم کا مطلب یہی ہے نا، ہی لرنڈ۔ پہلا لفظ ہے نا تعلم، تعلم تعلم، تعلم اس نے سیکھا۔ تعلم القرآن، اس نے قرآن سیکھا۔ وعلم، اس نے سکھایا۔ ہو، اسی قرآن کو۔
تعلم القرآن و علمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے اس کو سکھایا. ٹھیک ہے. ان دونوں جملوں کو خواجہ صاحب میں ایک سوال کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. کس نے قرآن سیکھا اور کس نے اسے سکھایا؟ ہو کے لیے ماننا ہے. اب یہ کوشچن بن گیا. ٹھیک ہے، کوشچن بن گیا. اب شروع میں آ گیا جی خیرکم، اور یہ میں لائن بیچ میں سے ہٹا دوں تو اب کون ترجمہ نہیں ہوگا؟ جو کے ساتھ ترجمہ ہوگا کہ خیرکم معرفہ ہے اور مرفوع ہے تو مبتدا فکس ہو گیا، اور آگے اس کی خبر ہونی ہے، اور خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. تو ایک حدیث گرامیٹیکلی انالائز ہوگی ہماری باب تفاعل کی برکت سے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تم میں سے بہترین، دا بیسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں نبی کے وسلم خبر دے رہے ہیں. کون ہے وہ؟ ہے جو قرآن سیکھے گا اور اس کو سکھائے گا. اوپن پلیٹ فارم ہے جی. سیکھیں، سیکھنے والے بنے، اور پھر سکھانے والے بنے. سکھانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور سیکھنے کے لیے سکھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ جب آپ سکھائیں گے. لے جی اب ہم باب تفاعل سے پہلے فعل امر بنانے لگے ہیں. اس کے معنی سیکھنے کے ہے نا، تو فعل امر بنے گا تو سیکھ. تو ایک کو کہوں گا تو سیکھ، دو سے کہوں گا تم دونوں سیکھو، آپ سب سے کہوں گا تم سب سیکھو. مؤنث سے کہوں گا تو مؤنث سیکھ، دو مؤنث سیکھو، تم سب مؤنث سیکھو. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک لفظ میں بنا لیتا ہوں اور بنا لیتا ہوں جمع والا، تم سب سیکھو، اور جملہ ہم بنائیں گے تم سب قرآن سیکھو. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے فعل امر بنا لیتے ہیں. تو حاضر کے سیکھوں سے بنتا ہے تو تعلم یتعلم یعنی تتعلم والا، تتعلم تتعلمانی تتعلمون. تتعلمون سے میں بنانے لگا ہوں فعل امر تتعلمون. جی سٹیپ نمبر 1 یعقوب صاحب کیا کرنا ہے؟ ہاں جی ہاں اب آگے نا مضموم پہ. کل کہہ رہے تھے نا جزم لگا دیں، نہیں کیونکہ کل جزم لگ سکتی تھی، آج جزم نہیں لگنی کہیں، آج لفظ مجزوم ہوگا. تو یہ مجزوم کیسے ہوگا؟ نون کو مٹا دیں گے. صحیح ہے نا. یہ مجزوم اس طرح ہوتا ہے نون مٹانے سے، اور ایک الف لگ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹا دیں گے. ظاہر صاحب پڑھا جا رہا ہے کیونکہ پہلے حرف حرکت ہے تو فعل امر تیار ہے. تو تعلموا کا مطلب ہے تم سب سیکھو. تم سب سیکھو. کیا سیکھو؟ القرآن. تعلموا القرآن، تم سب قرآن سیکھو. تم سب قرآن سیکھو. اوکے جی. اب آ جائیں اسم الفاعل کی طرف. اسم الفاعل مضارع سے بنتا ہے یعنی سیکھنے والا. سیکھنے والا کیا بنے گا؟ تو یتعلم ہے نا ہمارے پاس، یتعلم. سٹیپ نمبر 1 علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دینی ہے، درمیان والا حرف زیر کر دینا ہے زبر تھی، اور لاسٹ تنوین کر دینی ہے. تو متعلمن، متعلمن کے معنی ہے سیکھنے والا، سیکھنے والا. اور اسی سے اگر اسم مفعول بنانا چاہتے ہیں تو زبر لگا دیں گے متعلم. لے جی اب ہم آ رہے ہیں اپنے مزید فی ابواب میں اگلے باب کی طرف جو کہ باب نمبر 5 ہے. باب نمبر 5. باب نمبر 5 جو ہے اس باب کا نام ہے
تفاعل، تفاعل، تفاعل. پچھلا تھا تفاعل، عین پہ شد تھی، یہاں پہ شد شد ختم ہو گئی اور الف آ گیا، ایسے ہی ہے نا. تفاعل. اس کے کل لیٹرز جو ہیں وہ ہیں جی 1 2 3 4 اور 5. اور فا اینڈ لام کہاں پر پڑے ہیں؟ 2 4 اور 5. تو گویا آپ نے جو بھی لفظ بولنا ہے اس میں تا سے سٹارٹ کرنا ہے، وہ فکسڈ ہے، اور پھر ایک حرف کے بعد الف بھی لازمی بولنا ہے، وہ فکسڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر 2 حرف جو مرضی بول دیں. تو میں پہلا لفظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ ہے جی تصادم. تصادم. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں تصادم کے رول لیٹرز کیا ہوں گے؟ صاد، دال اور میم. تصادم سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک. تصادم جی ان کی طرف سے لفظ آیا جی تعاقب. ماشاءاللہ جی، تعاقب. عین، قاف اور با. جی جناب. تقابل. ایکسیلنٹ. تقابل ادیان. تقابل. اس کے روٹ لیٹرز کاف، با اور لام. تقابل. جی تعاون. ایکسیلنٹ. تعاون. تو جنید صاحب تعاون تعاون کرتے رہے ہم تو ہمیشہ. تساہل. یہی بولا ہے جی. تساہل. تعاون کے روٹ لیٹرز ہیں عین، واو اور نون. تساہل. جی تناظر. جی تناظر. اس تناظر میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ گرامر سیکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اچھے لسنر بن جاتے ہیں، آپ کو سننے کا مزہ آتا ہے اچھے علماء کو. تعارف. ایکسیلنٹ جی. تعارف. عین، را اور فا. تعارف. جی تناسب. تناسب. نون، سین اور با نسبت سے ہے تناسب. جی تفاخر. فا، خا اور آ فخر سے ہے تفاخر. تکاثر. ماشاءاللہ. سورۃ التکاثر. کثرت سے ہے تکاثر. جی آپ نے کیا بولا؟ تنابز. کیا معنی ہے؟ اچھا، تنابز اشارے کرنا. تدارک. ماشاءاللہ جی. دال، را اور کاف. تدارک. تناسل. تناسل. ایکسیلنٹ جی. نسل سے تناسل. تو ایک کوالٹی اس کی یہ ہے اس باب کی کہ اس میں بھی 2 کم از کم پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں اور وہ دونوں ایز اے فائل ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسری کوالٹی اس میں جو پائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. مبالغہ. ٹھیک ہے. مبالغے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سورہ ملک کی پہلی آیت رکھوں گا اور پھر اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. اور آج ہم حصر پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ. حصر پیدا کرنے کے 2 طریقے ہم نے سیکھ لیے، آج انشاءاللہ تیسرا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تفاعل فیملی کا لفظ پہچانتے ہی آپ نے اس کا ماضی مضارع بنانا ہے. تو ماضی مضارع بنانے کا طریقہ آسان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہم 2 طریقے سے اس کا ماضی بنا سکتے ہیں. نمبر 1، روٹ لیٹرز کاپی کر لیں. سمپل روٹ لیٹرز حرکات کے بغیر. ٹھیک ہے. حرکات کے بغیر روٹ لیٹرز کاپی کر لیں. کر لیے. سب پہ زبریں لگا دیں. الف پہ نہیں لگانا، بس کہ یہاں پر الف بھی لگا دیں.
تفاعل، تفاعل، تفاعل ماضی بن گیا. دوسرا طریقہ آپ نے باب مفعلہ کا ماضی یاد کیا ہوا ہے. باب مفعلہ کا ماضی کیا ہے؟ فعل. فعل ہے نا باب مفعلہ کا, اس سے پہلے سے تا لگا دیں زبر والا, تفاعل. تو ان میں تو آپ کو کوئی یاد بھی کرنے نہیں پڑیں گے, جو یاد کیے ہیں وہی استعمال ہو رہے ہیں. یہ ماضی بن گیا جی. مضارع بنانا ہے تو طریقہ وہی ہے, وہی تفاعل کاپی کر لیں, کاپی ہو گیا. شروع میں علامت مضارع یا لگائیں زبر کے ساتھ, اور مضارع میں آخری حرف پیش کے ساتھ ہوتا ہے یتفاعل. یعنی یہ دو باب جو ہے ان کی مشترک چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, ہے نا. تو اس لیے ہم ان کا ایک ہی گروپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ان پہ. تو تفاعل یتفاعل, تفاعل یتفاعل, تفاعل یتفاعل. اب خالی جگہ میں کروں تو ماضی میں تا فکسڈ, پہلا روٹ لیٹر, اس کے بعد الف فکسڈ, ٹھیک ہے, اور عین اور لام 2 اور 3 روٹ لیٹر آگے. تو 2 حروف زائد ہیں, جس طرح تفاعل میں 2 حروف زائد تھے, اس میں بھی 2 حروف زائد ہیں. تو یہ مشترک بھی چیز آ گئی آپ کے سامنے. یہ ماضی کی ڈائی بن گئی. مضارع کی ڈائی یتفاعل. تو پہلے تصادم کرتے ہیں. تصادم کے روٹ لیٹرز تھے صاد, دال اور میم. تو کیا بن جائے گا جی؟ یہ تصادم یتصادم, تصادم یتصادم. گردان مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تصادم, تصادما, تصادمو, تصادمت, تصادمتا, تصادمنا, تصادمتا, تصادمتما, تصادمتم, تصادمتی, تننا, تصادمتو, تصادمنا. یتصادم, تتصادم, تتصادمانی, یتصادمنا, تتصادم, تتصادمانی, تتصادمون, تتصادمینا, تتصادمانی. یہ بھی رزلٹ نکلا کہ ایک تا یہاں سے بھی آپ نکال سکیں گے, ٹھیک ہے. اتصادمو, نتصادمو. اوکے جی, الحمدللہ جی. جی تعاقب کون کرے گا؟ جی آپ کو موقع دیتے ہیں. جی تعاقب کے ماضی مضارع بنا دیں پہلے. جی یعنی روٹ ایڈریس کیا ہیں تعاقب کے؟ عین, قاف اور با. تعاقب, یتعاقبو. جی طاقت اتنی جلدی نہیں طاقت. تعاقبتا, تعاقبنا, کوئی نہیں. اور کون کرے گا جی؟ جی خبر صاحب. تعاقبا, تعاقبا, تعاقبو, تعاقبت, تعاقبتا, تعاقبنا. شاباش. تعاقبتا, تعاقبتا, ہاں. تعاقبتما, تعاقبتم, تعاقبتی, تعاقبتما, تعاقبتن, تعاقبتو, تعاقبنا. جی یتعاقبو. چلے مضارع کی ٹرائی کریں. کوئی نہیں شاباش, شغل بھی ساتھ ہونا چاہیے نا. جی یتعاقبانی, یتعاقبون, تتعاقبو, تتعاقبانی, یتعاقبنا. شاباش. تتعاقبو, تتعاقبانی, تتعاقبون, تتعاقبین, تتعاقبون, بانی. ٹھیک ہے, تتعاقبون. ماشاء اللہ. نیکسٹ ہے جی تقابل. جی تقابل کون کرے گا؟ گردان, گردانے کر لیں ذرا تاکہ زبان پہ چڑھ جائیں. جی جناب نہیں ٹھہرے, اور نہیں آپ, جی آپ کریں. ہاں جی کیا لفظ ہے؟ قاف
جی تقابلہ، تقابلہ یا تقابلو، جی تقابلا تقابلا تقابلو تقابلت تقابلتا تقابلنا شاباش، تقابلتا تقابلتما تقابلتم تقابلتی تقابلتما تقابلتن جی تقابلتو تقابلنا. ماشاء اللہ. یتقابلو، ٹھہریں، یتقابلو طیب صاحب، یتقابلو، شاباش، شاباش، جی جی. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے عرب بھی پھر اڑتا ہوگا تتا پہ، تو انہوں نے کچھ نے نکال ہی دیا ایک تتا میں سے. ٹھیک ہو گیا. حصر پیدا کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے عربی زبان میں؟ حصر پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ سے پہلے انا ما لگا دیں. حصر پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ میں حرف نفی اور الا کا استعمال کر لیں. اگر جملہ اسمیہ میں کرنا ہے تو خبر سے پہلے الا لگائیں، اور اگر جملہ فعلیہ میں کرنا ہے تو مفعول سے پہلے الا لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ نہیں کہ جہاں مرضی آپ کا دل چاہے الا لگا دیں، یعنی وہ باقاعدہ فارمولہ ہے. اب حصر پیدا کرنے کا طریقہ نمبر 3، ایک جملہ اسمیہ ہے الحمد للہ، الحمد للہ، کیا ترجمہ ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی اس میں حصر پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ یا یہ کہنا چاہتا ہوں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو یہ حصر پیدا ہوگا نا. اب اس کا طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے؟ یہ ہے مبتدا اور یہ ہے خبر. جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. اصول یہی ہے نا. آپ ایسا کریں کہ خبر کو مبتدا سے پہلے لے جائیں، خبر کو اٹھائیں اور مبتدا سے پہلے لے جائیں، تو جملہ آپ کا بن جائے گا للہ الحمد. ٹھیک ہے؟ للہ الحمد. تو اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی طریقہ کیا آپ کے سامنے آیا کہ ایک چیز تھی، اس کا مقام تھا بعد میں آنا، ترتیب میں بعد میں آنا، آپ نے اسے اٹھا کے پہلے کر دیا، تو اس سے حصر پیدا ہو گیا. کلیئر ہوگی بات؟ یہ تھا جملہ فعلیہ میں حصر پیدا کرنا. اور طریقہ یہی ہوگا کہ ایک چیز کا مقام تھا بعد میں آنا، آپ نے اسے اٹھایا اور سب سے پہلے لا کے رکھ دیا، اس سے حصر پیدا ہوگا. جملہ فعلیہ ہے آپ کے پاس نعبدو کا، نعبدو کا، نعبدو کا. جملہ فعلیہ ہے نا، فعل، فاعل اور مفعول. ترجمہ ہے پہلے ہم فاعل کو بولتے ہیں ترجمہ، پھر مفعول کا بولتے ہیں، پھر فعل بولتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اب آپ مفہوم لینا چاہتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب مفعول کا حق کیا ہے؟ سب سے آخر میں آنا. مفعول کا حق یہی ہے نا کہ سب سے آخر میں آتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ حصر پیدا کرنے کے لیے مفعول کا کو اٹھایا،
اور سب سے شروع میں رکھ دیا تو یہ بن گیا کنعبدو. ٹھیک ہے, یہ بن گیا کنعبدو. ترجمہ پورا ہو رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ جو کاف ضمیر ہے نا, کاف, یہ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا, یہ ہم نے پڑھا تھا یہ اٹیچ ضمائر ہیں, یہ اٹیچ ہو کے آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے میں کہتا ہوں جی ضربا, اس نے مارا. میں کہنا چاہتا ہوں اس نے تجھے مارا, تو میں کا کو ساتھ ملا کے لکھتا ہوں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے, ضربا کا, اس کو اٹیچمنٹ مل گئی. اب یہاں پر دال کے ساتھ کاف کو ملا کے ہم نہیں لکھ سکتے, یہ آپ کو اتنی اردو آتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ نے اس کو اٹھا کر شروع میں رکھا تو حسر پیدا ہو گیا, لیکن یہ ضمیر جو ہے یہ چاہتی ہے اٹیچمنٹ. یہ اتنی عادی ہو چکی ہے اٹیچمنٹ کی کہ کہتی ہے میں اکیلی نہیں آ سکتی. آپ نے اپنا کام تو پورا کر لیا لیکن مجھے اٹیچمنٹ چاہیے. تو پھر ایک لفظ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ آئیے اس کی اٹیچمنٹ کے لیے, اور وہ لفظ جو ہے وہ ہے ایا, جو اس کی اٹیچمنٹ کے لیے آتا ہے صرف. ٹھیک ہے, تو یہ پھر جملہ ہمارے ہاں اس طرح بولا جاتا ہے, یا عرب کے ہاں بولا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں بھی حصر ہے کہ آپ نے مفعول کو فاعل سے بھی اور فعل سے بھی آگے کر دیا, تو یہ ہی کا مفہوم اس طرح پیدا ہوا ہے. ایا کا کچھ مطلب نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایا کی وجہ سے شاید یہ ہی پیدا, ایا نے نہیں, کوئی اصل کام اس کاف نے پہلے آ کے کیا ہے. سمجھ آ گئی نا. ایا تو صرف اس کاف کی سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس نے کہا تھا جی میں اکیلا نہیں آ سکتا. سمجھ آ گئی. اب یہی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو حصر کا تیسرا اسلوب آپ کے سامنے آ گیا. اب مجھے بتائیے کہ یہ حصر جو ہے اس طرح والا تراجم میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا. اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی تو اب آپ اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کے سامنے سورہ ملک کی ایک آیت رکھنے لگا ہوں اور پھر ہم اس باب کو خیر آباد کہیں گے. لفظ ہے جی تبارک. تبارک تفاعل فیملی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ با, را اور کاف. برکت سے یہ نکلا اور ماضی مضارع آپ بنائیں گے فوراً اس کا با را کاف ڈال کے, تبارکا یتبارکو, تبارکا یتبارکو. گردان بھی کر لیں گے, تبارکا تبارکا تبارکو تبارکت تبارکتا تبارکنا تبارکتا تبارکتما تبارکتم تبارکتی تبارکتما تبارکتنا تبارکتو تبارکنا. یتبارکو یتبارکانی یتبارکونا تتبارکو تتبارکانی یتبارکنا تتبارکو تتبارکانی تتبارکونا تتبارکینا تتبارکانی تتبارکنا اتبارکو نتبارکو. میں نے کہا تھا باب تفاعل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. تو یہاں پر کوئی دو پارٹیز والا مفہوم نہیں ہے بلکہ یہاں پر مبالغے کی بات کی جا رہی ہے. تبارکہ کے معنی ہوں گے وہ بہت بابرکت ہوا, یعنی وہ بہت زیادہ بابرکت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے جملہ آیا جی تبارکہ, پہلا ہی سیکھا ماضی کا. تبارکہ وہ بہت بابرکت ہوا ہے, یعنی فعل اور فاعل. ٹھیک ہے نا. ماضی کا پہلا لفظ فعل اور فاعل, جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. اب چونکہ یہ پہلا ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں تبارک اللہ, اللہ فاعل ہو گیا.
اب فاعل ناؤن کی صورت میں آ گیا, یعنی اللہ بہت بابرکت ہوا, یعنی ہے. کلیئر؟ اب اللہ فاعل کی جگہ میں کوئی اور بھی فاعل لگا سکتا ہوں نا, جو کہ اللہ کے لیے ہوگا, کیونکہ بہت بابرکت ایک ہی ذات ہے. صحیح؟ تو اس کے لیے میں لگا رہا ہوں الذی کو, وہ جو الذی اکیلا آتا ہے. الذی کیا لے کے آتا ہے ساتھ؟ جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ 99.99%. تو 0.01% کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہوگا. تو جملہ اسمیہ میں ایک سائڈ پہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, الملک مبتدا معرفہ اور مرفوع. الملک جس طرح تھا الحمد, کیا ترجمہ کیا تھا؟ تمام تعریفیں. الملک تمام کی تمام بادشاہت, یعنی ساری کی ساری بادشاہت. الملک بیدہ, اس کے ہاتھ میں ہے. ساری کی ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. جملہ اسمیہ نا, سادہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں حصر پیدا کرنا ہے. اس طریقے سے کیا کروں گا؟ خبر پہلے آ جائے گی اور مبتدا بعد میں چلا جائے گا. لہذا وہ حصر والا حصہ زاہد صاحب میں الذی کے بعد ایز اے جملہ رکھ رہا ہوں, بیدہ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. اب یہ حصر بھی ہے, مبالغہ بھی ہے. اب یہ آپ کو گرامر بتا رہی ہے, ترجمہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. بہت بابرکت ہے وہ ذات, صرف جس کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا, یعنی اسی کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت. ساری کی ساری بادشاہت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ صرف اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہی ہے. لہذا عرب کو یہ چیزیں پتہ تھیں, اس لیے پھر ان کا تعلق جو بنا تھا آپ کو بتایا اللہ کے ساتھ. جب آپ کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کا تعلق فلاں بندہ کے ساتھ ہے اور سارے کے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں, تو کون بیوقوف ہے جو ایسے ذات سے تعلق نہیں جوڑنا چاہے گا؟ ہم دنیا میں چھوڑتے ہیں ایسے بندے کو کہ پتہ چلے کہ یار یعنی سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں, تو آپ تو دل و جان سے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو عرب کو پتا تھا کہ بیدہ الملک بات کی گئی ہے کہ اسی کے ہاتھ میں, اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری بادشاہت ہے. تو انہوں نے سوچ لیا کیوں نہ اس سے بنا کے رکھی جائے. ٹھیک ہے نا, کیوں نہ صرف اسی سے بنا کے رکھی جائے. لہٰذا انہوں نے اسی سے بنائی. وہ آپ نے سنا ہو نا واقعہ کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی, تو لوگوں نے دعائیں کی, نہیں ہوئی بارش. وہ پتہ لگا کہ ایک اللہ والا ہے, نیک انسان ہے, چلو اس سے دعا کرواتے ہیں جا کے. وہ گئے, انہوں نے کہا بابا جی بارش نہیں ہو رہی, دعا کریں اللہ سے. انہوں نے کہا اچھا نہیں ہو رہی بارش, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کہ جی اب لوگ بھی تنگ ہیں, جانور بھی تنگ ہیں, ٹھیک ہے, زمینیں سوکھ رہی ہیں, تو دعا کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو دعا کریں. انہوں نے کہا یا اللہ تیری مخلوق تنگ ہے, بارش برسا دے. کہ جی بادل آئے ہیں اور ایسی بارش ہوئی ہے, ایسی بارش ہوئی کہ بارش ہی بارش. اب بارش رکے ہی نہ. اب پھر آئے بابا جی بارش رک ہی نہیں رہی, دعا کریں بارش رک جائے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے پھر دعا کی اللہ تیرا بڑا شکر ہے, تو نے سب سیراب کر دیا, بارش بہت ہوگی, تیرا کرم ہے, اب اس کو روک دے. بارش رک گئی. لوگ تو جناب صاحب فین ہو گئے بابا جی کے. انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ بابا جی تو بڑے اللہ والے ہیں جی, یہ سارا. انہوں نے کہا بابا جی بڑا جناب صاحب بھی. انہوں نے کہا یار میں کوئی سیدھی سی بات ہے, میں عام سا انسان ہوں,
تو انہوں نے کہا بس بات صرف یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ میں تیری نہیں موڑنی تو تو میری نہیں موڑنی، بس میں اس پہ قائم ہوں، میں اس کی نہیں موڑتا کوئی، لہذا وہ میری نہیں موڑتا۔ ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم کوئی مانتے ہیں اس کی؟ ہم تو کوئی بھی نہیں مانتے اس کی۔ جو اس کی مانتے ہیں نا پھر وہ بھی ان کی مانتا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں تو قریب ہوں۔ ہاں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں رسپونڈ کرتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے، لیکن ایک شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے مجھے رسپونڈ کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین رکھیں۔ قریب ہے وہ، اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں، لیکن انہیں بھی تو چاہیے کہ مجھے رسپونڈ کریں۔ ہم اسے رسپونڈ کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں وہ ہماری موڑے کوئی نہ، تو ایسے تو نہیں ہوگا بھائی۔ آپ اس کی ماننے والے بن جائیں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کی مانتا ہے۔ توازن باب تفاعل کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بیلنس کرنا۔ اس سے فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو توازنا یتوازنو، یتوازنو، یتوازنو سے تتوازنو، تتوازنو، جی مزوم کریں، تتوازن، علامت مضارع ہٹائیں، توازن، یا زیدو توازن، اے زید بیلنس اختیار کر، ٹھیک ہے نا۔ بیلنس اختیار کرنے والا یعنی توازن کرنے والا اسم الفاعل ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ یتوازنو سے بنے گا، مضارع کا پہلا صیغہ یتوازنو۔ سٹیپ نمبر 1، علامت مضارع ہٹائیں گے، میم پیش والی لگا دیں گے، درمیان والے حرف پہ زیر لگا دیں گے اور آخری حرف پہ تنوین لگا دیں گے۔ تو متوازن ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو متوازن، توازن کرنے والا۔ اگر آپ اپنی لائف میں بیلنس اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ متوازن ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، آپ متوازن ہیں۔ اور متوازن ڈائٹ، بیلنسڈ، وہ اسم مفعول بن جائے گی متوازن، جس پہ توازن اختیار کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور کل جو ہم باب پڑھیں گے نا اس میں اور آپ کو مزہ آئے گا اسم الفاعل اور اسم مفعول کا۔ کل انشاءاللہ منتظر اور منتظر ہوں گے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو الحمدللہ جی 2 باب ہمارے اور مکمل ہو گئے۔ ان دونوں بابوں کی جو مشترک چیزیں ہیں وہ میں زبانی بیان کر دوں، آپ اپنے نوٹس تیار کر لیجئے گا کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا۔ دونوں بابوں میں جو مشترک چیزیں ہیں، پہلی دونوں میں 2 حرف زائد ہیں، دونوں میں 2 حرف زائد ہیں۔ نمبر 2، دونوں میں علامت مضارع زبر والی ہے، دونوں میں علامت مضارع زبر والی ہے۔ نمبر 3، دونوں میں ماضی اور مضارع میں حرکتیں اوپر ہی ہیں ساری، کوئی نیچے کی حرکت نہیں ہے، ماضی مضارع دونوں میں حرکتیں اوپر کی ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ مضارع کے جن لفظوں میں تتا آتا ہے دونوں میں سے ایک تا کو نکالا جا سکتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟
تو ان دو بابوں کا ایک گروپ بن گیا جن کی مشترک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. تو الحمدللہ جی ہمارے 5 ابواب مکمل ہو گئے. کل انشاءاللہ تعالی ہم باقی 3 ابواب پڑھیں گے اور ابواب ہمارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پڑھنے سے ختم ہوں گے لیکن انشاءاللہ ایگزامپلز میں آئیں گے. جو نیکسٹ ویک ہوگا اس میں بھی ابواب آئیں گے لیکن نیا باب کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا جی. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.